بالرجل الفاجر کہ بے شک اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرتا ہے بدکار آدمی کے ذریعے سے۔ یاد رکھو ساتھیوں کہ دین اللہ کا ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی جس سے مدد لینا چاہے لے سکتا ہے۔ نیک آدمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کروا سکتا ہے، اور بدکار اور خراب آدمیوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام کروا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زبردست قسم کا مجاہد ہو اور خوب وہ دین کا کام کرے، ہو سکتا ہے مبلغ ہو، استاد ہو، قرآن حدیث کا داعی ہو، عالم ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو اور لوگ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں، مگر آگے ڈیش ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ جنت میں نہ جائے، کم از کم دخول اولی کے ساتھ نہ جائے۔ اسی لیے یہ سمجھنا کہ ہم دین کے خادم ہیں، ہم میں تو یہ میں کے گلے میں مولانا چھوری ہوتی ہے، یاد رکھو۔ یہ جو نیک لوگوں میں آ گئی ہے نا، اس نے زبردست قسم کا فساد پھیلایا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نیک سمجھنا، اور باقی تمام مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، باقی مسلمانوں کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں تکبر بھی کہتے ہیں، عجب بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت بھی کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، پتہ نہیں میرا اپنا خاتمہ خیر پر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ دین کی تائید کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے بدکار آدمی کے ذریعے سے۔ آدمی بدکار ہوتا ہے اور وہ دخول جنت بالکل نہیں ہوتا، یا جنت میں دخول اولی نہیں ہوتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رجل فاجر سے دین کی خدمت لے لیتے ہیں، تبلیغ میں، جہاد میں، سیاست میں، تعلیمی کتاب و سنت میں، وعظ میں، نصیحت میں، امامت میں، خطابت میں۔ اور کوئی شعبے رہ گئے ہوں تو بتا دو، وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ تو ہر شعبے میں امکان موجود رہتا ہے کہ آدمی بدکار ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے زبردست دین کا کام اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے۔ چیزیں اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اگر دین کی خدمت کی توفیق نصیب ہو کسی بھی میدان میں، چاہے جہاد ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے تعلیم و تدریس ہو، چاہے کوئی اور میدان ہو، تو اس میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے دین کی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اور ڈرتا رہے اور مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ پتہ نہیں بکری کی ہڈی اچھی ہے یا کل پرسوں تو کہانی سنائی تھی آپ کو، تو ہم نے اپنے جتنے بزرگوں کو پایا سب کو اسی رنگ پہ پایا کہ ساری عمر دین کی خدمت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے ڈرتے رہتے تھے، عبدیت تھی ان کے اندر، کبھی بھی وہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی، آگے جو یہ عبادتیں آ رہی ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ